کورٹ کو دوبارہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے شبلی فراز صاحب کی پٹیشن پینڈنگ تھی۔ انیشیلی ہم نے 4 پٹیشنیں فائل کر دی تھی، 2 عمر ایوب خان صاحب کی طرف سے اور 2 شبلی فراز صاحب کی طرف سے۔ 2 پٹیشنز میں ہم نے الیکشن کمیشن کے وہ نوٹیفیکیشن چیلنج کیے تھے جس کے بیس پہ انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا تھا اور ڈیسیٹ کیا تھا عمر ایوب خان صاحب کو اور شبلی فراز صاحب کو، اور 2 پٹیشنوں میں ہم نے ان کی ڈی نوٹیفیکیشن فرام دس آفس آف دس اپوزیشن لیڈر ہم نے چیلنج کیے تھے۔ ہم نے 3 پٹیشنیں وڈرا کر لی تھی۔ آج صرف شبلی فراز صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ریلیٹڈ ہماری پٹیشن پینڈنگ تھی۔ پشاور ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن ہماری سینیڈائی ایڈجن ہو گئی تھی، ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ آئے تھے۔ آج سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کو دوبارہ ڈائریکشن دی ہے کہ سارے پارٹی کو سن کے پھر اس پہ فیصلہ کر لیں۔ ہاں، اس بات پہ مجھے ضرور افسوس ہے کہ کل الیکشن ہو رہے ہیں سینٹ کے۔ ہم نے سینٹ کے الیکشن کے رکوانے کے لیے ہم نے اپلیکیشن بھی دی تھی، آج ہم نے استدعا بھی کی، لیکن بینچ کی جو آبزرویشن تھی یا بینچ کی طرف سے جو ڈیسائیڈ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم مزید کمپلیکیشنز میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے ساتھ اور بھی بڑے سارے لوگوں کے ڈسکوالیفیکیشنز اٹیچڈ ہے، اس لیے فار دا ٹائم بینگ ہم الیکشن کو نہیں روکتے، لیکن ہم ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ فیصلہ کرے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہائی کورٹ میں جب ہمارا کیس چلے گا ہمیں ریلیف ملے گا۔ ہم نے وہاں ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی سینیٹر کو کوئی ریفرنس چیئرمین کے آنے کے علاوہ وہ اس کو ڈسکوالیفائی کرے یا ڈیسیٹ کرے یا ان کو ڈی نوٹیفائی کرے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے پاور سے ایکسیڈ کیا تھا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس بات پہ ہم کامیاب ہوں گے کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے وہ مینڈیٹری ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ کسی بھی ہمیں سنے بغیر اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہمیں ڈسکوالیفائی کرے یا ڈیسیٹ کرے۔ گور صاحب، آپ کے پاس آج کا وقت تو ایٹ لیسٹ ہے، آپ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر کے اسٹے کی ایک کوشش کر سکتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، آپ اس کو اویل کریں گے؟ ہائی کورٹ میں ہمارے پاس اسٹے ضرور تھا اور انہوں نے لکھا تھا، لیکن اس کے بعد جو سبسیکوینٹ ایونٹ ہوئے ہیں کہ یہ پٹیشن جو ہمارا فیصلہ ہوا تھا اس کے بعد شیڈول آیا تھا اور شیڈول 2 تاریخ کو ایشو ہوا تھا جس میں کل کے الیکشن ہونے ہیں۔ آج ہی ہم الیکشن کمیشن کے سامنے نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کے سامنے میں نے وہ شیڈول فائل کیا تھا، بلکہ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن دے کے بھی وہ شیڈول فائل کیا تھا، پھر ایک انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن دے کے اس کے خلاف ہمیں اسٹے دے دیا تھا۔ جب سپریم کورٹ میں آپ ایک کیس ارگو کر لے اور آپ لوگوں کے سامنے آج اس پہ بحث ہوئی، اس اسٹے والے میٹر پہ آپ لوگوں نے دیکھا بینچ تھوڑا سا ڈیوائڈ تھا، اس لیے پھر جو میجارٹی کا فیصلہ ہے، لیکن اینی جج تو یہ آرڈر نہیں کرتے میجارٹی کیا، لیکن جو ریٹن آرڈر ہے اس میں نہیں لکھا، تو میرا خیال ہے الیکشن تو ابھی پھر ہوں گے، لیکن ایونچولی ہمارا اپیل ضرور سنے گا۔ آپ یعنی پشاور ہائی کورٹ اب نہیں جا رہے اسٹے کے لیے؟ نہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ اگر ہم جا سکتے ہوتے یا ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے ہمیں یہ بات یہ ٹائم دے دیا ہوتا تو پھر ہم آتے۔ دیکھو، ہم اس آرڈر کے خلاف 1 اکتوبر کا آرڈر آیا، 2 اکتوبر کو شیڈول ایشو ہوا، ہمیں سرٹیفائڈ کاپی 3 تاریخ کو ملی اور 4 تاریخ کو 36 کتابوں کے ساتھ میں سپریم کورٹ آیا اور میں نے ساری پٹیشنیں فائل کی۔ 4 اکتوبر سے لے کے 27 تاریخ کے درمیان میں نے 3 اپلیکیشنیں فائل کی۔ ہر مرتبہ میں نے یہ کہا کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، پھر یہ انفرکچس ہو جائے گا، آپ کائنڈلی اس میٹر کو دیکھ لیں۔ اور آج کورٹ نے بھی، ایک جج صاحب نے، جمال مندوخیل صاحب نے بھی آبزرو کیا کہ اس میں آپ کا قصور تو نہیں تھا کہ آپ نے 3 اپلیکیشنیں بھی دی اور آپ کا کیس نہیں لگتا، یہ تو آپ کا قصور نہیں ہے، پٹیشنر کی طرف سے تو آپ نہیں ایٹریبیوٹ کر سکتے۔ بٹ دس از ہاؤ دا جوڈیشل سسٹم ورکس، تبھی لوگوں کو گریونس۔ امیدوار کون ہے سر شبلی فراز کے علاوہ؟ شبلی فراز صاحب کے علاوہ پارٹی نے خان صاحب کی جو ہدایات ہے اس کے مطابق ہمارے خرم ذیشان صاحب ہے، کل الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم ذیشان صاحب کو پھر کامیاب کروائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔